مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آج کی گفتگو میں چند متفرق باتیں عرض کرنے کا خیال ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم مسلمان جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے، جو سچی بات ہے۔ یعنی اگر ہم موازنہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں دوسری قوموں سے، تو احساس ہوتا ہے اور تعجب ہوتا ہے۔ وہ جس سلیقے کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ، اپنے کاموں میں جس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں دوسری قومیں بڑی تعداد میں، وہ ہمارے یہاں نظر نہیں آتا۔ اور مجموعی اعتبار سے کل ملا کر اگر دیکھیں عزت و ذلت کو بھی، تو اس کے اعتبار سے بھی ہم بہت نیچے ہیں۔ یعنی ہمارا دنیا میں کوئی وزن نہیں ہے، نہ سیاسی وزن ہے، نہ اخلاقی وزن ہے۔ یعنی کوئی آدمی ہم سے اس وجہ سے وہ متاثر ہو جائے یا ہمارا قائل ہو جائے کہ یہ مسلمان ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ عام طور سے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ نمبر 1 پر بدگمان ہوتا ہے۔ برتنے کے بعد، کسی آدمی کا تجربہ کرنے کے بعد، اس کو اچھا جاننے کے بعد وہ مان لے کہ چلو یہ اچھا آدمی ہے، وہ بات الگ ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ سوچتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو یہ بڑھیا آدمی نہیں ہوگا۔ ایک صاحب ہیں، عالم ہیں غالباً، اور وہ کاروبار کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرا کاروبار غیر مسلموں کے ساتھ ہے، کئی سال سے ہے۔ تو ایک دن ایک ہندو بھائی کہنے لگا، تاجر تھا وہ بھی، کہنے لگے مولانا صاحب آپ تو بالکل ہماری طرح ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں۔ یہ تعریف ہو رہی ہے، ہندو تعریف کر رہا ہے مسلمان کی کہ آپ تو بالکل ہماری طرح ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تجربہ عام مسلمانوں کے بارے میں اچھا نہیں ہے۔ مجموعی اعتبار سے بہت سارے مسئلے ہیں جنہیں ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے بعض مسائل ایسے ہیں جو شریعت میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بہت صراحت اور تاکید کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور بعض معاملات ایسے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں مگر وہ بھی بہت بڑے ہیں۔ اور مسئلہ فقط غیروں سے مقابلے کا نہیں ہے، مسئلہ تو اصل یہ ہے کہ ایک مسلمان ایسی زندگی گزارے کہ وہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہو۔ عام طور سے بہت سارے تصورات گڑبڑ ہیں، بہت سارے خیالات میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں کہوں کہ اگر مثلاً ہم گناہ پر بات کریں تو سب لوگوں کا ذہن ایک ہی قسم کے گناہ کی طرف جاتا ہے، باقی کسی گناہ کا خیال ہی نہیں آتا۔ ہم بات کرنا بھئی گناہ چھوڑو، گناہ سے بچو، تقوی اختیار کرو، تو کیا مراد ہوتی ہے؟ بدکاری نہ کرو، شہوانی گناہوں سے بچو۔ بالکل صحیح ہے، شہوانی گناہ آدمی کی زندگی کو انتشار میں مبتلا کرتے ہیں، ان سے بچنا ہی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جھوٹ سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تکبر سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا دکھاوے سے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا حسد سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا دوسروں سے کینہ رکھنا جائز ہے؟ کیا دوسروں کا حق مارنا جائز ہے؟ کیا مسجدوں میں آ کر بلند آواز سے بات کرنا درست ہے؟
کیا لوگوں کے احسان کا انکار کرنا صحیح ہے؟ کیا اپنے بھائیوں کے خلاف سازشیں کرنا درست ہے؟ کیا مصیبت ہے آخر؟ اپنے گناہوں پر آدمی کی نظر ہی نہیں جاتی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی شہوانی کسی گناہ میں مبتلا پکڑا گیا تو وہ سارے معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے، لیکن ایک آدمی روزانہ جھوٹ بولتا ہے اور عزت رہتی ہے، ایک آدمی روزانہ حسد کرتا ہے اور وہ معزز سمجھا جاتا ہے۔ کیا یہی معاشرہ ہے اس مسلمانوں کا؟ صحابہ کے معاشرے کو پڑھیں اور وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ ان کو عزت کیوں ملی، وہ طاقت کہاں سے آئی کہ جدھر گئے وہ چھا گئے۔ خامخواہ ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ کرامتیں نہیں ہوئیں، بلکہ ان کی شخصیات کی طاقت تھی، جو کردار کی طاقت تھی، اس نے ان کو ساری دنیا پہ غلبہ دیا تھا۔ میں بعض باتیں متعین کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہی کہ جو عام مزاج اس زمانے میں بن گیا ہے، معاف کریے گا جس پر بھی پڑے، اور مت کیجیے گا معاف، ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں تو مجھے معافی مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ عام مزاج ہے، رسمی کاموں کے کرنے کا سب کو شوق ہے، اور جو مقصد کے کام ہیں ان پہ دھیان نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں رسمی کام کرنے کی عادت ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے ہی سے شروع کریں اگر، تو ہمارے مدرسوں میں یا ہمارے اور دینی کاموں میں کوئی پروگرام ہو تو اس میں جو ظاہری نمائش کے کام ہیں ان کا پورا اہتمام ہوگا، اور جو اصل مقصد ہے وہ 10% بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مسجدوں میں آ جائیں، میں ذرا بہت ساری باتیں کہہ دینا چاہتا ہوں اس لیے جلدی جلدی بس اشارے کر رہا ہوں۔ مسجدوں میں آ جائیں تو کیا ہوگا؟ جو دکھاوے کے کام ہیں وہ نظر آئیں گے خوب، نمازیوں میں بھی اور سب لوگوں میں، اور اس کے علاوہ جو ذمہ داری کے کام ہیں ان میں ہم پیچھے نظر آئیں گے۔ مسجدوں کے معاملات الگ الگ علاقوں میں مختلف ہیں۔ ہمارا جو علاقہ ہے یعنی ساؤتھ انڈیا کو چھوڑ کر جو دوسرے علاقے ہیں، خاص طور سے ہمارا یعنی نارتھ انڈیا، شمالی ہندوستان، وہاں تو مسجدوں کا معاملہ یہ ہے، میری بات پہنچ رہی ہے چونکہ سب جگہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور کسی جوش میں نہیں بول رہا ہوں اور کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، ظاہر بات ہے کوئی آدمی تو نہیں ایک متعین، دل کی باتیں ہیں، یہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں جو مسجدیں ہیں وہ تو مسجد کے ذمہ دار کی حکومت ہوتی ہے وہاں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس حکومت میں کوئی ذمہ داری کا کام نہیں ہوتا، نہ مسجد کی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، نہ مسجد کے کاموں کا دھیان ہوتا ہے، بس حکومت چلانا ہوتا ہے امام اور مؤذن پر، اس کے علاوہ وہ جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر کوئی امام ہمت تو کر لے کسی مسئلے کو صاف بیان کرنے کی۔ ہمیں معلوم ہے سنی سنائی نہیں بولتے، مسجد جا کر دکھا سکتے ہیں جہاں ہوا امام نے سود کے بارے میں تقریر کی، سود حرام ہے ساری امت کے نزدیک، سود کے بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، سود کے بارے میں تقریر کی اور اگلے دن اس کی امامت ختم ہو گئی، اس لیے کہ مسجد کے متولی صاحب کے کاروبار میں سود تھا۔ مجھے اس جگہ خاص طور سے اس واقعے میں متولی سے شکایت کم ہے، محلے والوں سے زیادہ ہے۔ ایسا کیوں ہوا کہ وہ متولی امام کو ہٹانے میں کامیاب ہوا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ محلے والے یہ کہتے کہ آج امام صاحب نے سود کا مسئلہ بتایا ہے اور تم سود کا کاروبار کرتے ہو، تم نکلو مسجد سے؟ یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارا معاشرہ مردہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں طاقت کی پوجا ہوتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس چلتی ہے۔ ایماندار معاشرہ نہیں ہے ہمارا۔ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے بہت جلدی۔ رسمی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ایک بات چلی گئی مسجد کے نظام کی طرف، جہاں بھی دیکھیں گے رسمی معاملات پر ہماری توجہ زیادہ ہے۔
15ویں شعبان کی رات آئے گی جس کو شب برات کہتے ہیں، سارے شہروں کے اندر رونق ہوگی، چراغاں ہوگا، مسجدوں میں روشنیاں ہو رہی ہوں گی، نوجوانوں کی ٹولیاں آ رہی اور جا رہی ہوں گی، نفلیں پڑھ رہے ہوں گے، عبادتیں کر رہے ہوں گے، ہوٹلوں پہ جا رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ کیا کہاں سے آیا؟ کون سی شریعت میں آیا؟ اگر آنا آیا تو اتنا ہی آیا ہوگا کہ عبادت کر لو کچھ، اور وہ عبادت بھی چپکے سے کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے تھے، وہ بھی چپکے سے گئے تھے، کسی کو بتائے بغیر۔ تم نے جلوس بنا لیا، ٹولیوں کی ٹولیاں جا رہی ہیں قبرستانوں میں، کہاں سے لاتے ہو شریعت؟ قیامت کے دن جب حساب دینا پڑے گا کہ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ شریعت کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، شریعت کے مسائل اپنی طرف سے نہ گڑو۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، مسلمانوں نے کیا ہوتی ہیں وہ غیروں کی جو کس کی جینتی مناتے ہیں اس کے جلوسوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کی حماقتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہندوؤں کے یہاں جس طرح سے باجے گانے ہوتے ہیں، گیٹ بنائے جاتے ہیں، استقبالیہ اور طرح طرح کے کام ہوتے ہیں، 12 ربیع الاول میں مسلمان سب شہروں میں وہ کر رہے ہیں۔ ہمارا منہ کیا ہے کوئی جشن منانے کے لائق؟ ہماری کوئی حیثیت ہو، ہم کسی میدان میں کامیاب ہوں تو خوشی بھی منائیں، اور پھر خوشی منانا یا غم منانا تمام معاملات میں ہم پابند ہیں شریعت کے۔ جن کی ولادت کا جشن منا رہے ہو، ایمان ان پر لائے ہو تو ان کی سنتوں کو دیکھو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا پڑے گا، اپنی طرف سے تم ایجاد نہیں کر سکتے۔ ایک مثال تھوڑی ہے، سارا موضوع اسی پر چلا جائے گا، اس لیے میں اس کو روکتا ہوں۔ رسمی کاموں سے بچنا ہے، شریعت اور سنت کے مطابق جو اصل کام ہے ان پہ توجہ دینی ہے۔ بہت سارے جوان ملیں گے آپ کو جن کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں، اور باقی وہ دکانوں پر بیٹھے ہوں گے، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوں گے، اور جو ان میں دینی مزاج کے ہوں گے وہ مسجدوں میں آ کر وقت گزار رہے ہوں گے۔ نمازوں کے علاوہ مسجد میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے، دکان پر جا کر بیٹھو نا، نوکری کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، دوسروں میں کیوں بوجھ بنتے ہو؟ تم نے سمجھا کہ یہ دینداری ہے؟ اس کا نام دینداری نہیں ہے۔ دینداری وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہے۔ صحابہ نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے، مگر اس کے بعد دکان پر نظر آتے تھے، بازار میں نظر آتے تھے، اپنے کام کرتے تھے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے تھے۔ تو ذمہ داریوں پر آدمی توجہ دے اور رسمی باتوں سے بچیں۔ اسی کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے معاشرے میں 99% غائب ہے۔ اچھائی کو کہنا، اچھائی کا حکم کرنے کا لفظ بولتے ہیں تو ذرا ڈر لگتا ہے، حکم کرنا، کہنا مراد ہے، یاد دلانا مراد ہے۔ ادب سے یاد دلاؤ، نرمی سے یاد دلاؤ، احترام سے یاد، کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے۔ شریعت کا مقصد یہ ہے، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اللہ کے حکم پر عمل ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ہر مسلمان، ہر انسان اپنے ساتھ بہت سی خواہشات رکھتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے کسی بھائی سے کوئی ضروری کام چھوٹ رہا ہو تو آپ اس کو یاد دلائیں کہ میاں تم یہ کام نہیں کر رہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ اس کو کہیں کہ بھائی نماز پڑھو، اور جس طرح مناسب ہو کہنا ویسے کہیں۔ اور اسی طرح سے گناہ ہو رہا ہے معاشرے میں تو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کریں، اللہ کی نافرمانی کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ موضوع حقیقت یہ ہے، آپ غور کریں گے۔ مجھے طبیعت میری ویسی خراب تھی، آج ہمت بھی کم تھی، مگر میں اس پر بول پڑا ہوں تو اب اس کو ضروری ہے کہ میں پورا کروں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ شریعت کے ان احکام میں سے ہیں جو اسلامی معاشرے کی بنیاد ہیں، اور نہی عن المنکر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ تاکید ہے، اور سمجھنے کے لیے وہ حدیث کافی ہے۔
سمجھنے کے لیے وہ حدیث کافی ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا انقلب مدینۃ کذا، کہ فلاں شہر جو ہے اس کو جا کر پلٹ دو۔ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، پہلی امتوں میں ہوا کہ اس شہر کو جا کر پلٹ دو، یعنی عذاب نازل کر دو۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یا اللہ، اس شہر میں ایک آپ کا بندہ ایسا بھی ہے جو کبھی اس گناہ میں شریک نہیں رہا، وہ بستی والے، اس شہر والے وہ گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ عذاب بھیج رہے ہیں، مگر وہاں ایک آپ کا بندہ ایسا ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ ایسی چاہیے تھی ٹھنڈی، لو۔ اللہ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، اس پر بھی پلٹ دو اور سب پر پلٹ دو، یعنی وہ جو نیک آدمی ہے جس نے گناہ کبھی نہیں کیا اس کو بھی عذاب میں شریک کر دو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ فِيَّ قَطُّ، اس لیے کہ اس کے چہرے پر میری وجہ سے کبھی بل نہیں آیا، شکن نہیں آئی، اس نے میری نافرمانی ہوتے دیکھی، خود اپنے آپ کو بچایا مگر کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی، کسی کو برا نہیں کہا، برائی کو برا نہیں کہا۔ آپ اندازہ کریں ہمارے ماحول میں کیا بنا ہوا ہے، اپنے کی ہر برائی معاف ہے اور دوسرے کی اچھائی بھی برائی ہے۔ ہمارا معاشرہ یہ ہے اس وقت میں، ہم اپنے آدمی کی برائیوں میں ساتھ دیتے ہیں، گناہوں میں ساتھ دیتے ہیں، روکنے کی کوشش نہیں کرتے، اور دوسرے آدمی جو اگر ہمارا نہیں ہے تو اس کی اچھائیوں کو بھی نہیں مانتے۔ یہ صحیح ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے، ایک دائرہ ہے۔ آپ اپنی حیثیت کو دیکھ کر، سامنے والے کی حیثیت کو دیکھ کر، اپنی پوزیشن کو دیکھ کر، اپنی حفاظت کو دیکھ کر کام کریں، مگر کرنا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی برائی سے نہیں روک سکتے؟ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ معاشرے کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں آخر؟ آپ کا بچہ برائی کر رہا ہے اور آپ کے اندر یہ ہمت نہیں کہ آپ اس کو روک سکیں۔ آپ نے ماحول کیا بنایا گھر کا؟ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے معاشرے میں دفن ہے۔ تھوڑا سا امر بالمعروف کا کچھ حصہ تبلیغی جماعت بیچاری ادا کر رہی ہے، نہی عن المنکر ان کے ہاں بھی غائب ہے، جو سچائی ہے۔ کسی کی برائی کرنا نہیں، میں تو تعریف کر رہا ہوں، لیکن ہمارے ماحول میں باقی تبلیغی جماعت کو چھوڑ کر امر بالمعروف کا کام بھی کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کون کہتا ہے کسی کو نماز پڑھنے کو؟ مسجدوں میں جو کچھ نمازی نظر آتے ہیں وہ تبلیغ کی برکت سے آ جاتے ہیں عام لوگ، اور نہی عن المنکر کا خانہ اور غائب ہے۔ ہاں، اس کے برخلاف جو کرنے کا کام نہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ کسی کی برائی کا پتہ چلے تو کرنا تو یہ تھا کہ نہی عن المنکر کرتے، برائی سے روکنے کی کوشش کرتے، اس کے بجائے غیبت کرتے ہیں۔ جو فرض تھا، جو واجب تھا وہ نہیں کرتے، اور جو حرام ہے وہ کرتے ہیں، تو کہاں سے اصلاح ہوگی؟ ایک عام مزاج ہے یہ کہ ہمیں اگر کسی آدمی کی برائی کا پتہ چل جائے تو ہمارا جو عام مزاج ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو برائی سے روکنے کی کوشش کرنے کے بجائے اس کی غیبت کریں گے، اس کو بدنام کریں گے۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنی آنکھوں سے بدکاری کرتے بھی دیکھ لیا تو افضل یہ ہے کہ چھپا لو، پردہ ڈال دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ یہ حکم فرمایا، مگر ہمیں دوسروں کی عزتوں کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو مزہ آتا ہے، اگر کسی آدمی کی کوئی برائی معلوم ہو گئی تو مزہ آتا ہے، اچھا اب بتاؤں گا اس کو، اب بتاؤں گا معاشرے میں کیسی عزت بنی ہوئی ہے، اب لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایک ایسا آدمی ہے۔ جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرنے کا کام نہیں ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اسی سے جڑا ہوا، اس کے قریب قریب کہہ لیں، جڑا ہوا چاہے نہ کہیں، آپس میں حسد
بہت سارے کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا کبیرہ ہے، مگر خاص طور سے میں اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے بہت سارے معاملات خراب ہونے میں اس کا دخل ہے، حسد کا۔ حسد کہتے ہیں جلن کو، دوسرے آدمی پر اللہ کی نعمت ہے تو دوسرے آدمی کو اس پر حسد ہو رہا ہے، کیوں اس کو نعمت مل گئی۔ اب یہ باتیں تفصیل میں بیان کرنے کی ہیں کہ حسد کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یہ حدیث ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے جلانے کی لکڑی آگ میں جلتی ہے، نیکیاں اس طرح حسد کی وجہ سے جل جاتی ہیں۔ یہ نقصان تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، اس ہندوستان کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ میں مثالیں جانتا ہوں، واقعات جانتا ہوں، متعین کر کے بتا سکتا ہوں کہ حسد کی وجہ سے کس جگہ پر کون سا خیر کا کام رکا۔ ایسی مثالیں مدرسوں میں لے لو، مسجدوں میں لے لو، خانقاہوں میں لے لو، اسکولوں میں لے لو، کالجوں میں لے لو، مسلمانوں کا جہاں کام ہو وہ سب جگہ کوئی بچا ہوا، کوئی ماحول بچا ہوا نہیں ہے۔ اور اس وقت کے ماحول میں، اس ملک کے ماحول میں بے ایمانی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ حسد کی انتہا، کیا کہیں گے اس کو، غداری و بے وفائی اس درجے کو پہنچ رہی ہے کہ اپنے بھائیوں کے خلاف مخبری کرنے کا کام بڑی تعداد میں مسلمان انجام دے رہے ہیں۔ مخبری کا لفظ تو سمجھتے ہوں گے سب لوگ، جاسوسی مخبری کون کرتا ہے؟ مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں۔ مسجدوں کی جاسوسی ہوتی ہے، مدرسوں کی جاسوسی ہوتی ہے، آپ کے کاروبار کی جاسوسی ہوتی ہے، اور کرنے والے آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے۔ کورونا کے زمانے میں پابندی تھی کہ 5 آدمیوں سے زیادہ نہیں آ سکتے۔ کسی مسجد میں جمعے کے لیے کچھ لوگ جمع ہو گئے، 50-55 آدمی، پولیس کو فون پہنچا، پولیس والے آ گئے، متولی نے معاملے کو حل کیا، اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ مسجد کی پہلی صف سے پولیس کو فون گیا تھا۔ اور یہ ایک قصہ نہیں ہے، یہ روز کے قصے ہیں۔ آپ کوئی کام کر کے تو دیکھ لیں، آپ کی میٹنگ میں 2 آدمی کم سے کم ایسے ہوں گے جو ویڈیو بنا کر بھیج دیں گے کہ یہاں یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ بے ایمانی کہاں پہنچی ہوئی ہے ہماری۔ اگر کسی آدمی کا کاروبار اچھا چل جائے یا کوئی اور نعمت اس کو مل جائے، پھر دیکھیں آپ کے کتنے پیچھے پڑیں گے لوگ آپ کے، اور کہاں کہاں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تک صورتحال ہے، مدرسے قائم ہے بعض جگہ، اور مدرسے سے شکایت ہو گئی، مدرسے سے نہیں، مدرسے کے ذمہ دار سے شکایت ہو گئی۔ تو ہمارے مسلمان بھائی ملک دشمن سرگرمیوں کے الزام لگا کر ان کے خلاف مخبری کرتے ہیں۔ ایسے واقعات موجود ہیں، ایسے واقعات موجود ہیں۔ بعض جگہ کیس نہیں بن پایا، بعض جگہ کیس بھی بنا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کیسے عزت ملے گی؟ پھر کہتے ہیں عزت نہیں ملتی، پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ میں 100 دفعہ 1000 دفعہ ڈر کر کہتا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمیں یہ امید کرنے کا منہ نہیں ہے کہ مدد کیوں نہیں آتی، ہمیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ عذاب نہیں آتا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ حضور کی برکت سے ہم پہ عذاب نہیں آتا، ورنہ ہم نے سارے کام ایسے ہی کر رکھے ہیں۔ سب لوگ جتنے بھی جہاں تک بات پہنچ رہی ہے اپنے معاملات کو ٹھیک کریں اور ذہنوں میں بٹھائیں، آپ کا دشمن بھی ہو اس کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنی ہے، اور حسد تو کسی سے نہیں کرنا ہے۔ حسد اللہ کی نعمتوں پر اعتراض کا نام ہے۔ اللہ نے اپنے کسی بندے کو نعمت دی ہے، اللہ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں دیں۔ تم کون ہوتے ہو اس پر اعتراض کرنے والے؟ تمہیں چاہیے تو اللہ سے مانگو، یقین رکھو حسد کی وجہ سے تمہیں نہیں ملے گا، اور اگر حسد نہیں کرو گے اللہ سے مانگو گے تو مل جائے گا۔
ایک چیز اور جو بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے معاملات میں، وہ یہ کہ احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ عمومی طور پر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ذمہ داری کا پورا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا، اور اس میں بھی کوئی بچا ہوا نہیں، کوئی طبقہ بچا ہوا نہیں ہے۔ سچی بات ہے۔ اب اس کی تفصیلات کرنا بہت اچھا نہیں لگتا، لیکن کل ملا کر اگر بعض چیزوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا جائے، مثلا اجتماعی کام ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، چاہے وہ مدرسے ہوں یا اسکول اور کالج ہوں یا آپ کی فیکٹریاں ہوں، ہم جو ملازمت کرنے والے لوگ ہیں، کیا واقعتاً ہم ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی پوری انجام دیتے ہیں؟ مسلمان سوچیں کیا کرتے ہیں۔ ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے، کم ہو یا زیادہ الگ بات ہے، مگر جب معاہدہ ہو گیا، ہم نے اپنے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 4 گھنٹے دوسرے کے حوالے کر دیے اتنی اجرت پر، تو وہ اجرت تبھی حلال ہوگی جب ذمہ داری کے ساتھ ہم کام کریں گے، اور اگر ذمہ داری سے نہیں کر رہے تو چاہے مل رہی ہو مگر اتنی پاکیزہ اور حلال نہیں بنے گی۔ ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے۔ مگر مسلمانوں کا مزاج تو عجیب و غریب ہے۔ ایک تو یہی بات گویا دیانت کہیے اس کو کہ دیانت نہیں ہے اداروں کے کام کرنے میں، اس کے علاوہ جو عام مزاج ہے، کوئی بھی کام جو ذمہ داری سے کریں۔ میں ابھی کہہ رہا تھا ایک آدمی سے کام کی ضرورت پڑی تو اس کو بار بار فون کرنا پڑا کہ بھائی یہ کام کر دو، اور میں نے کہا کہ یہی کام میں ڈرتا بھی ہوں کہتا ہوا، دل میں تکلیف بھی محسوس کرتا ہوں، لیکن کہے بغیر کام نہیں چلتا۔ یہ کام اگر کسی غیر کے حوالے ہوتا تو اس کو ایک ہی بار کہنا پڑتا، بار بار کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ لوگ اپنی ڈیوٹی کو سمجھتے ہیں۔ ترقی خواہ نہیں ہوتی دنیا میں۔ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اللہ میاں ہماری مدد کریں، یہ ضروری ہے، اللہ کچھ مدد کرنی چاہیے ہماری۔ تو بے فکر رہیں، دنیا کے کام ٹھیک ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، سچا اور ذمہ دار ہونا ضروری ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ علماء نے اس موضوع پر مستقل لکھا ہے۔ دنیا کے کام ٹھیک ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کی جزا جنت میں ملے گی جا کے، اگر آدمی بن کے کام کرو گے اور رہو گے صحیح مسلمان بن کے۔ دنیا کے کاموں کو ٹھیک کرنے کے لیے تو سچا بننا پڑے گا، ایماندار بننا پڑے گا، ذمہ دار بننا پڑے گا، اپنے کاموں میں دیانت کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ ہمارے ایک بزرگ یورپ کے ایک ملک میں گئے اور ٹرین میں بیٹھے، ابو کا قصہ، ٹرین میں بیٹھے تو ان کے سامنے ٹکٹ چیکر آیا تو سب لوگوں نے اپنا ٹکٹ دکھایا۔ ایک آدمی نے بتایا کہ میں جب اسٹیشن پہنچا تو بالکل ٹرین آ چکی تھی، اگر میں ٹکٹ لیتا تو چھوٹ جاتی اور مجھے آنا ضروری تھا، تو آپ میرا ٹکٹ بھی بنا دیں اور پنالٹی بھی لے لیں، جرمانہ بھی۔ یہ خود کہا اس آدمی نے۔ ٹکٹ چیکر نے پوچھا کہ آپ کہاں سے بیٹھے ہیں ٹرین میں؟ تو جو پچھلا اسٹیشن تھا ایک اسٹیشن پہلے، اس کا نام اس نے بتایا کہ فلاں جگہ سے بیٹھا ہوں۔ تو یہ جو بزرگ تھے ہمارے، ذہین آدمی تھے بہت، انہوں نے اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ ذرا ٹکٹ چیکر سے ایک بات پوچھو کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ میں اس اسٹیشن سے بیٹھا ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ 100 کلومیٹر پیچھے سے آ رہا ہو اور اسے آپ سے جھوٹ بول کے قریبی اسٹیشن کا ٹکٹ لے لیا ہو، یعنی پیسے بچانے کے لیے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ انڈیا سے آئے ہیں کیا؟ اس نے کہا کہ آپ انڈیا سے آئے؟ کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ میری سروس 32 سال کی ہو گئی ہے، یہ دوسرا آدمی ملا ہے جس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، میں کیسے سمجھوں کہ یہ جھوٹ بولے گا؟ میرا خیال ہے واقعتاً اگر وہ ہمارے ہاں آ جائے اور پھر ہمارے معاشرے میں آ جائے، اپنے ہمارے مسلمانوں کے، تو 32 سال تو بہت ہوتے ہیں، 32 دن میں پتہ نہیں کتنے کیس ہو جائیں گے۔
میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پورے 10 سال ٹرین میں 30 کلومیٹر کا روزانہ سفر کیا، چھٹی کے دن کے علاوہ ہفتے میں جیسے سروس ہوتی ہے 30 کلومیٹر روزانہ سفر 10 سال تک بے ٹکٹ، بغیر کسی ٹکٹ کے، کبھی ٹکٹ نہیں لیا. اور جانے کیا کیا جانتے ہیں، کیا کریں کیا کہیں. سچی بات یہ ہے کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے جب سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں ہیں، کیا حال ہے ہمارا. دیانت اور اخلاق، اللہ کی پناہ. شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے وہ بیان کر رکھا ہے نا ایک قصہ بیت الخلاء کا، وہ بھی اسی قبیل اس سے ملتا جلتا ہے، لطیفہ سا بھی ہے، ذرا تو سن لیں اس کو. حضرت فرماتے ہیں، وہ انگلینڈ ہی کی بات ہے، ٹرین میں تھے، استنجے کی ضرورت ہوئی، ٹوائلٹ کی طرف گئے تو وہاں پہلے سے ایک خاتون کھڑی تھی، تو حضرت پیچھے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے دیکھا کہ ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نظر پڑی ان کی، تو انہوں نے خاتون سے کہا، اس عورت سے، کہ آپ جا سکتی ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر کوئی نہیں ہے. تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے معلوم ہے اندر کوئی نہیں ہے، میں فارغ ہو کر باہر آئی ہوں، میں ہی آئی ہوں اندر سے، لیکن ابھی میں فلیش کو صاف نہیں کر سکی تھی، بٹن نہیں دبا سکی تھی کہ ٹرین رک گئی، اور رکی ہوئی ٹرین میں پش کرنا اس کا منع ہے کہ گندگی اسٹیشن پر نہ ہو، تو میں انتظار کر رہی ہوں گاڑی چلے تو اس کو صاف کر کے آگے بڑھوں. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ٹوائلٹ میں جانے کے لیے ٹرین رکنے ہی کا انتظار کرتے ہیں لوگ، جب رکے گی تبھی اسٹیشن کو گندا کریں گے. کسی بھی اسٹیشن پر جا کر آپ پیدل چل کے دیکھ لیں، پلیٹ فارم پر اگر ٹرین نہ کھڑی ہو تو چلنا مشکل ہو جائے گا، اس ریلوے لائن کے قریب والے حصے پر اتنی گندگی ملے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو مزاج ذمہ داری کا اور دیانت کا نہیں ہے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں، ڈرتا ہوں کہتا ہوا لوگ کہیں گے مسلمانوں کی برائیاں کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی برائی کے لیے نہیں، ان کو اچھا بنانے کے لیے ہے. گاڑی چلانا، ڈرائیونگ میں نہیں جانتا، لیکن مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا تجربہ بہت لمبا ہے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ غیر مذہب کے ڈرائیوروں کے ساتھ اور اپنے مذہب کے ڈرائیوروں کے ساتھ جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے تقریباً 99% لوگ بالکل اچھی اور قاعدے کی ڈرائیونگ کرتے ہیں، اور ہمارے 80% لوگ غلط ڈرائیونگ کرتے ہیں. یہ کم کر کے کہا ہے میں نے. اچھے ڈرائیور ذمہ دار نہیں ہوتے. موڈ زیادہ خراب ہو رہا ہے، ایک لطیفہ یاد آ گیا اسی کا، ڈرائیونگ کا. ہمارا ایک ڈرائیور ہے اپنے لوگوں میں سے، اس نے سنایا کہ جب میں نے ڈرائیونگ شروع کی اور 6 مہینے شاید ہو گئے تھے گاڑی، 6 مہینے ہو چکے تھے گاڑی چلاتے ہوئے، تو ہریانہ کے علاقے میں، یہ بات ہے 20-25 سال پہلے کی، ہندوستان میں عام طور سے ٹریفک کے اصولوں کی پابندی ہر جگہ نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کے علاقے میں ہوتی ہوگی. ہمارے علاقے میں ایک تو دلی میں ہوتی ہے پہلے سے، اور ایک ہریانہ میں ہوتی ہے. باقی یو پی وغیرہ میں تو ابھی بھی اتنا وہ نہیں ہے اہتمام، اب کچھ کرنے لگے ہیں ڈر سے. تو ہمارے یہاں تو یہ معمول رہا کہ دلی آیا تو بیلٹ باندھ لی سامنے والے نے، اور دلی نکلا تو بیلٹ کھول دی. یہ معمول رہا ہے. ہریانہ میں بھی یہی. تو اب وہ ڈرائیور کی بات سنیں آپ. وہ کہتا ہے کہ 6 مہینے ہو گئے تھے گاڑی چلاتے ہوئے، ہریانے کی سواری مل گئی، لے کر چلا گیا. ایک چوراہے پر پولیس والے نے، ٹریفک سپاہی نے، ٹریفک سارجنٹ تھا، اس نے گاڑی روکی اور آ کر کہا کہ بیلٹ کیوں نہیں لگا رکھی. ڈرائیور سے کہا کہ بیلٹ کیوں نہیں لگا رکھی. کہنے لگا جی صبح جلدی تھی، جلدی میں پینٹ ایسے ہی پہن کر آ گیا، بیلٹ لگانا بھول گیا. آپ سمجھے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی سیٹ بیلٹ بھی ہوتی ہے، میں تو پینٹ کی بیلٹ ہی کو جانتا تھا.
اور اسی وجہ سے بہت دیر تک اس الجھن میں رہا کہ اس سپاہی کو پتہ کیسے چلا کہ میں نے بیلٹ نہیں لگا رکھی ہے. اور دوپہر کو واپس آیا اسی چوراہے پر تو دوسرے سپاہی نے روکا تو وہ دور کھڑا تھا جس نے صبح روکا تھا، اس نے کہا رہے تو وہی بے وقوف ہے صبح والا، جانے دے اس کو. آپ اندازہ کریں کہ جو آدمی 6 مہینے گاڑی چلا چکا ہے اسے یہ پتہ نہیں کہ سیٹ بیلٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا. یہ ہمارے ایک مزاج کا عکاس ہے یہ واقعہ. یہ محض لطیفے کے طور پر نہیں میں نے، بلکہ یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم لوگوں کی ذمہ داری کا کیا عالم ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ، کیا کرتے ہیں. کوئی بھی کام ڈھنگ سے سیکھنے کا ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے. اللہ معاف کرے، میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہوں. ایک دو چیزیں اور سن لیجئے، بہت دیر ہو رہی ہے لیکن بہرحال جلدی سے کہہ دیتا ہوں. عام معاملات میں اور آپس کے تعلقات میں شریعت کا ایک حکم ہے، دو حکم ہیں. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ دوسرے سے فوراً معذرت کریں، معافی مانگ لیں. بتائیے ہمارے ماحول میں ہے اس کا رواج؟ ہمارے ہاں تو سوری کہنے کو فیشن سمجھتے ہیں کہ بہت انگریز بن رہا. انگریزوں کا کلچر سمجھا جاتا ہے سوری کہنا. ارے اردو میں کہہ لو بابا، معاف کیجئے، کہتا ہے کوئی؟ مزاج ہی نہیں ہے. عام مزاج یہی ہے کہ کوئی بات تکلیف پہنچ بھی گئی نکل جائیں گے ایسے ہی. جو آدمیوں کے معاشرے ہیں، معاف کریں یہ لفظ میرا، ان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو دونوں گاڑی والے سڑک پر اتر کے کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ ملائیں گے، ایک دوسرے سے معذرت کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ گاڑی میں کیا نقصان ہوا ہے. یہ عام معاملہ ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوگا؟ اگر کسی کی جان بھی چلی گئی تو سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش ہوگی. تو غلطی ہو جائے تو مزاج بنائیے معذرت کرنے کا. اگر آپ معذرت کریں گے تو اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی اور ماحول اچھا ہو جائے گا، معاشرہ اچھا ہوگا. اور دوسرا کام یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی آدمی احسان کرے تو اس کے احسان کو مانیے، اس کا اعتراف کیجیے. عام مزاج یہ ہے کہ احسان کو چھپاتے ہیں. احسان کو ماننے کا یا ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ اعلان کرتے پھریں. کم از کم اس کا شکریہ تو ادا کر لیں، اس سے تو مان لیں کہ ہاں تمہارا احسان ہے. لیکن عام مزاج یہ ہے کہ جب کام بن گیا تو اس بیچارے کو پہچانتے، مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں. مشہور ہے یہ جملہ. کیا بات ہوئی ہے آخر؟ مسلمانوں کا ایسا معاشرہ نہیں ہوتا. مسلمانوں کے معاشرے میں تو ایک دوسرے کے حق کا خیال ہوتا ہے. لہٰذا اگر کسی نے ہم پر احسان کیا تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اور ہم سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو اس سے معذرت کریں. اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں تو آپ غور کریں. یہ جو 2-4 باتیں میں نے ذکر کی ہیں، معاملے بہت سارے ہیں، جزیات اس کے بہت سارے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ جو چند باتیں ہی سامنے آئیں، اگر ہمارے ماحول میں ان چیزوں پر کچھ دھیان ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا اخلاقی معیار کتنا اونچا ہو جائے گا. لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں گے. اپنے اس ملک کے اندر بھی ہماری عزت بڑھ جائے گی. جو آدمی ہمیں برتے گا، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ایسی نہیں ہے اس وقت میں کہ کوئی غیر آدمی ہمیں برت کر اچھا سمجھ سکے. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اچھے سے اچھا آدمی ہمارے یہاں کمزور ہے. معاملات ہمارے اچھے نہیں ہیں، مزاج اور اخلاق ہمارے اچھے نہیں ہیں. وہ بات کہ لوگ ہمارے ساتھ رہ کر اور ہم سے مل کر اور ہمیں برت کر اسلام کے قریب آئیں، ایسا تو کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا. دور ضرور جا سکتے ہیں. اس ہندوستان جیسے ملک میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں اور کیسے کریں. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک تو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو ہمارے معاملات اور حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ صحیح ہے
ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ دوسروں کی طرف سے سارے کام انصاف کے ہی ہو رہے ہوں، بالکل بات پوری کہی جائے گی، یہ معلوم ہے، اس کا انکار بھی نہیں، بلکہ ہم تو یہ بات جہاں کہنے کی ہے وہ کہتے ہیں اور کہیں گے۔ ہماری طاقتیں، ہمارا اقتدار مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کرنے سے باز آئے، لیکن خود مسلمانوں کو آپس میں تو کم سے کم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ اپنے معاشرے کو اتنا شاندار بنا لیں، اتنا اوپر اٹھا لیں کہ دنیا والے دیکھیں کہ یہ واقعتاً اچھا اور اچھے لوگوں کا معاشرہ ہے۔ اس کی شدید ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔